بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند باتیں جس موضوع کے حوالے سے عرض کروں گا وہ رزق حلال کی جو برکات ہیں اور جو فضیلت ہے اس حوالے سے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم خاص اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ ایک بندہ مومن کے لیے اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے یہ سب سے بڑی چاہت ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے جو لوازمات ضروری ہیں ان میں سے ایمان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ مومن اپنی زندگی، اپنے اعمال اور افعال، اپنا کردار ان اصولوں پر کھڑا کرے جو خدا اور رسول کی طرف سے ان کو بتائے گئے۔ اس کا پہناوا، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، دوسروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ان اصولوں پر ہونے چاہیے جو خدا اور رسول کی چاہت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بندہ مومن کو جو بہت سے احکام دیے تو ان میں سے ایک حکم بھی یہ بھی ہے کہ اے ایمان والو تمہارے ذمہ لازم ہے، اگر تم میرا شکر ادا کرنا چاہتے ہو اور میرے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو تو لازم ہے کہ تم ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں رہو، رزق حلال کی تلاش میں رہو اور اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے والے بن جاؤ۔ دیکھیں، انسانوں میں اللہ کے انبیاء فضیلت اور مرتبے میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ ساری مخلوقات میں انسانوں کو خاص مقام حاصل ہے، اور انسانوں میں سب سے برتر اور بڑا مرتبہ جو ہے وہ انبیاء کرام کا ہے۔ تو اللہ رب العزت انبیاء کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت انبیاء کرام کو اس بات کی توفیق ہی نہیں دیتا، ان کے کردار کی حفاظت ایسے انداز میں فرماتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے باوجود پھر بھی انبیاء سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو اللہ کی طرف سے جو طیب رزق ہے اس میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو۔ ایمان سب سے پہلی چیز ہے، اس کے بعد عمل صالح کی بات نہیں کی، عمل صالح بعد میں ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق ایمان یہ تو پہلی بات ہے، یہ تو بنیاد اور جڑ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے عمل صالح سے بھی پہلے جس چیز کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ تمہارا کھانا پینا پہننا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جائز اور حلال ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ عمل صالح اگر آدمی کرے لیکن اس کا رزق حرام ہو تو گویا کہ وہ عمل صالح بھی اکارت چلا جائے گا۔
اس لیے انبیاء کے ذریعے اصل میں عرض جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء تو گناہ سے معصوم ہیں، پھر انبیاء کو مخاطب کیوں کیا گیا؟ تو اصل میں اس معاملے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ معاملہ کتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو مخاطب بنایا اور انبیاء کے ذریعے ہمیں مخاطب بنایا کہ میرے نبی بھی اس حکم سے مستثنا نہیں ہے، اگرچہ وہ معصوم ہیں، لیکن اصل میں ان کو خطاب کر کے اہل ایمان کو سکھایا گیا اور بتایا گیا کہ انہیں اپنے اعمال اور کردار کو کس طرح واضح کرنا چاہیے اور کن اصولوں پر مرتب کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بات بھی یہاں قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، حلالاً طیبہ۔ حلال بھی ہے، جو حکم ہے نا کہ اہل ایمان سے، وہ دو طرح ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ کئی آیتوں میں حلالاً طیبہ کے الفاظ ایک ساتھ آئے کہ اس میں سے کھاؤ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اور حلال اور طیب اس کی خوبی اور وصف ہے اس کا۔ تو حلال اور طیب کیا ہوتا ہے؟ حلال کے ساتھ طیب کی شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ ایک چیز اصلاً جو آپ اور میں ہم سب جو چیز استعمال کر رہے ہیں ویسے فی نفس ہی وہ حلال ہو۔ ایک تو ہے نا کوئی چیز حرام ہو، مثلا سور ہے تو یہ تو حرام ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن ممکن ہے کہ ایک چیز فی نفس ہی حلال ہو، لیکن ساتھ جو طیب کی شرط لگائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کا فی نفس ہی حلال ہونا یہ رزق حلال کی علامت نہیں ہے، اس کے لیے اور بھی ضروری ہے کہ وہ طیب بھی ہو۔ مطلب کیا ہوا کہ طیب وہ رزق ہے کہ جو ایک تو یہ چیز کہ وہ فی نفس ہی حلال ہو، جس طرح بکری وغیرہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شریعت نے اس کو حلال قرار دیا ہو، صرف حلال نہ ہو بلکہ شریعت نے اس کو ہو سکتا ہے ایک چیز حلال ہو، روزوں میں آپ کے لیے حلال ہوتی ہیں جو چیزیں وہ بھی آپ نہیں استعمال کر سکتے، شریعت نے اس موقع پر اس چیز کو حلال بھی قرار دیا ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ چیز حلال طریقے اور ذریعے سے حاصل کی گئی ہو۔ ایک چیز ہے فی نفس ہی حلال، کسی نے کسی کی بکری چرا لی، جانور چرا لیا ہے، ویسے تو وہ حلال ہی ہے، اور جب اس کو ذبح کر رہا ہے تو اس وقت بھی یہی پڑھ رہا ہے، چور یہی پڑھ کے ذبح کر رہا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو کیا اس کے یہ جملہ کہہ دینے سے وہ چوری کا مال جو ہے اس کے لیے حلال ہو جائے گا؟ یا ایسے سمجھیے کہ کسی نے کروڑوں اربوں کا ڈاکہ ڈال لیا ہے، قوم کا ملک کا خزانہ لوٹ لیا ہے، اور اب اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر دیا ہے، اس میں سے کچھ مال سے لوگوں کو حج اور عمرے بھی کروا دیے اور خود بھی کیے ہوئے ہیں، تو کیا اس سے وہ مال حلال ہو جائے گا؟ تو یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے یہی وہ شرط ہے جو آیت کی کہ کسی مال کا فی نفس ہی حلال ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال طریقے اور ذریعے سے حاصل کی گئی ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ شریعت نے اس کو حلال ہونے کا اعلان کیا ہو۔ تو یہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے جو شرط عائد کی ہے اس میں اصل میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو سکتا ہے وہ مال حلال ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے طیب نہ ہو، تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر حلال اور حرام کی ایک بڑی خوبصورت توجیہ فرمائی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ الحلال بین والحرام بین،
حلال بھی بالکل واضح ہے اے لوگو، اور حرام بھی بالکل واضح ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ، کہ بے شک تمہارے اوپر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے ذبح کی جائے، اللہ کے سوا کی کسی اور کی خوشنودی کے لیے، کسی بت پر چڑھاوا چڑھانے کے لیے ذبح کی جائے اور اس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام بھی نہ لیا جائے، وہ چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ 4 چیزوں کو قرآن نے متعین اور واضح طور پر حرام قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ بعض چیزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ بھئی تمہارے لیے گدھا بھی حرام ہے، چیرنے اور پھاڑنے والے درندے اور پرندے، یہ سارے کے سارے یہ بھی حرام ہیں، جو ایسے اوصاف رکھنے والے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض چیزوں کو متعین کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوصاف کا تذکرہ کر دیا کہ جن جن جانوروں کے اندر یہ اوصاف ہوں وہ بھی حرام ہیں، اور 4 چیزیں قرآن مجید کے اندر آ گئی یہ بھی حرام ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پورا جہان آباد ہے، حرام واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، کچھ چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محتاط مومن ہوتا ہے وہ مشتبہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بظاہر اس میں حرام ہونے کی کوئی سبب اور وجہ نہ پایا جا رہا ہو، لیکن شبہ ہے، تو جو محتاط ہوگا، جو مومن ہے محتاط ہے، تو وہ ہر اس چیز سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا جس کے اندر تھوڑا بہت شبہ بھی پایا جائے۔ اب دیکھیں یہ بیمہ وغیرہ آپ لوگ کرواتے ہیں، یہ آج کل تکافل ہے، ایک قطر کی ایک فرم ہے وہ تکافل وغیرہ، اگر اس کے دلائل پڑھیں تو وہ ٹھیک ہی نظر آتا ہے، لیکن جو محتاط لوگ ہیں نا، جو بہت محتاط لوگ ہیں، ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ تو اجازت ہے اگر فتویٰ علماء کسی چیز کے بارے میں دے دیں کہ بھئی اس کے جو دلائل ہیں وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ آپشن آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ فتویٰ تو ہو گیا ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ بہت احتیاط کرنے والے ہیں وہ ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ جس کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک و شبہ ہو، کہ بعض لوگوں نے اگر اس کو جائز قرار دیا اور اکثریت نے جائز قرار دے دیا، تو تھوڑے بہت ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہیں بعض چیزوں پر تحفظات ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی چیز فرمائی کہ حرام بھی واضح ہے، اس سے تم بچ جاؤ گے، حلال بھی واضح ہے تم اس کو اختیار کر لو گے، لیکن کچھ چیزیں ہمیشہ مشتبہ رہیں گی، اور محتاط اور کامیاب ہونے والا شخص وہ ہے کہ جو ہر خطرے سے باہر رہے گا کہ وہ ان مشتبہ امور سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ اگرچہ وہ کسی فتوے کا سہارا لے کے وہ کام کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اس تقوی کا اظہار کرے اور اس کا مظاہرہ کرے تو گویا کہ یہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حلال و حرام کے حوالے سے کچھ چیزیں بالکل واضح کر دیں اور ہمارے لیے لازم قرار دیا کہ رزق حلال کی تلاش کے اندر نکلنا، جس طرح کہ ایک کسان جو ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے صبح سویرے اٹھتا ہے، رات گئے تک محنت کرتا ہے، ایک تاجر جو ہے وہ بازار کے اندر دن رات اپنے معاملات کی انجام دہی کے اندر مشغول رہتا ہے، ایک آدمی اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری کو پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرنے میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، ایک مزدور مزدوری کے وقت مالک سر پر ہو یا نہ ہو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنا کام دیانتداری کے ساتھ کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ یہ سارے لوگ جو رزق حلال کی تلاش میں ہیں یا اس کی کوئی اور بھی شکل ہو سکتی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے فرائض کے بعد ایک فریضہ قرار دیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. اور آپ اس پر ذرا غور فرمائیں کہ اگر کسی کام کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے تو وہ عبادت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ زندگی کے اندر جو جد و جہد بھی کر رہے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی رزق حلال کا لقمہ کماتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں وہ صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. بظاہر تو ہم اپنا فرض ہی پورا کر رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب، بہن بھائیوں، بچوں، بیوی سب کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میرا اور آپ کا ذہن یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اور میرے رب کا حکم اس طرح کا ہے کہ گویا کہ میرا یہ عمل جو ہے وہ عبادت ہے. جب عبادت سمجھ کے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کروں گا، زراعت کروں گا، تجارت کروں گا، اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا، تو پھر آپ سمجھیے کہ پھر آدمی جب اس عمل کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے تو پھر اصل میں وہ اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈیوٹی کو انجوائے کرتا ہے. یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جب ہم صحیح معنوں میں انجوائے کب کریں گے اپنی سروس کو، اپنی ڈیوٹی کو، اپنی ذمہ داری اور زندگی کے امور کو کس وقت ہم انجوائے کریں گے؟ جب ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ اگر میں فیکٹری چلا رہا ہوں تو یہ بھی عبادت ہے، اگر میں زراعت کر رہا ہوں تو یہ بھی عبادت ہے، تجارت کر رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے، مزدوری کر رہا ہوں تو یہ بھی عبادت ہے. اور اس کو اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ سمجھ کر جب انسان ادا کرتا ہے تو پھر اس کا وہ عمل جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک فرض کی انجام دہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس آدمی کے نامہ اعمال کے اندر بطور صدقے کے ثواب لکھا جاتا ہے. میں اکثر آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں سے کئی احباب وہ ہیں کہ جو سروس کرتے ہیں میری طرح، کئی وہ ہیں جو فیکٹریاں چلا رہے ہیں، کئی وہ ہیں جو تجارت کر رہے ہیں کسی اور شکل کے اندر. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ عبادت میں ہیں. رزق حلال کے لیے جب آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ عبادت کے اندر ہیں. اپنے آپ کو عبادت کے اندر سمجھیں کہ جب ہم کوئی بھی عمل خدا اور رسول کے حکم کے مطابق انجام دے رہے ہیں تو وہ دنیا داری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ عین دینداری ہے اور وہ عین ثواب ہے. اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص زراعت کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے کہ اس کا وہ عمل پرندوں، چرندوں، انسانوں کے لیے جب وہ اس میں سے کھاتے ہیں، اگرچہ وہ ان کو اڑاتا، وہ ان کو بھگاتا. اب دیکھیں نا فصل لگی ہوئی ہے تو پرندے آ رہے ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں، لیکن وہ ان کو بھگاتا بھی ہے، ان کو اڑاتا ہے کہ نقصان نہ کریں، پھر بھی وہ کر جاتے ہیں. انسان اس میں سے کوئی چیز لے لیتے ہیں. وہ کوئی درخت لگاتا ہے، اس سے جانور فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی شخص گزرتے ہوئے اس کے سائے میں بیٹھا ہے، وہ گھر میں لیٹا ہوا ہے، لیکن اس درخت کو اس نے اس نیت کے ساتھ لگایا ہے کہ چلو اس سے کوئی لکڑی مل جائے گی، اس سے کوئی سایہ مل جائے گا، اس سے کوئی پھل حاصل ہو جائے گا، اس سے کسی کا بھلا ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زراعت پیشہ شخص کے لیے اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس کھیتی باڑی کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں. حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کہ کوئی آدمی جو کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ، کہ اس میں سے کوئی جانور، پرندہ، کوئی انسان اور کوئی جانور کھا لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا. پرندے چرندے کھا رہے تو وہ یہ بات سمجھے اس چیز کو کہ میرا یہ عمل جو ہے وہ انسانیت کے لیے گویا کہ خیرات اور فائدہ بخش بن رہا ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اور اگر کوئی تجارت کرنے والا ہے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ التاجر الصدوق، ایماندار تاجر انبیاء اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سچا ایماندار تاجر، پورا تولنے والا، پورا ناپنے والا، پورا منافع لینے والا، لوٹ مار مچانے والا نہیں ہے، تولنے اور ناپنے کے پیمانے الگ رکھنے والا شخص نہیں، وہ شخص جو پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے کاروبار کو انجام دیتا ہے اور یہ سمجھ کر دیتا ہے کہ میرے رب کا حکم یہ ہے کہ میں نے جس طرح نماز کو ادا کرنا میرے لیے ضروری ہے، روزوں کو ادا کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ اور دیگر معاملات ضروری ہیں، اسی طرح رزق حلال کے لیے اپنے آپ کو تھکانا اور اپنے آپ کو اس کے اندر مشغول رکھنا یہ بھی میرے لیے عبادت اور ایک ایسا عمل ہے جو خدا اور رسول کو مطلوب ہے۔ تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا آرام کرنا بھی عبادت ہے اور اس کا کام کرنا بھی عبادت ہے۔ وہ آرام کرنا کب عبادت بنے گا؟ سونا بھی اس کا کب عبادت بنے گا؟ جب وہ اس لیے آرام کرتا ہے کہ اگلے دن کے لیے اپنے آپ کو پھر رزق حلال کی تلاش کے لیے صحیح طور پر تیار کر رکھے۔ بندہ مومن کا ایک ایک لمحہ اس کی زندگی کا عبادت ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنا ذہن ٹھیک کرے، اپنے فکر و نظر کے زاویے درست کر لے، اس انداز میں اپنی زندگی کو منظم کرے جو خدا اور رسول کا حکم ہے۔ تو پھر یقین جانیے کہ پھر آدمی کو صحیح معنوں میں اطمینان، وہ نماز میں بھی اس کو سکون ملتا ہے، اور کسی کو جب وہ دیتا ہے تو اس کے بعد شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے، یا الہی تیرا شکر ہے تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، تو نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں تیرے بندوں کی کوئی مدد کر سکوں۔ وہ نماز میں بھی اسی طرح لطف محسوس کرتا ہے، اور جب کسی کی مدد کرتا ہے تو وہاں بھی اس کو ویسا ہی لطف محسوس ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چاہے زراعت ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے کوئی ڈیوٹی ہو، چاہے مزدوری ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کے ہاتھ پر پڑنے والے جو سختی کے نشانات، جس کو پنجابی میں ہمیں چنڈی کہتے ہیں، تو چنڈیاں جو زخم کے نشان، ان کو چوم لیا کرتے تھے کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو رزق حلال کے لیے مزدوری کر کے اپنے آپ کو گویا کہ تھکایا ہے، اور رزق حلال کی تلاش میں یہ شخص رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے کس طرح قدردان ہے اور اس کی کس طرح حوصلہ افزائی فرمانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ رزق حلال کی برکات بے تحاشا، بہت زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول، کوئی مجھے آپ ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں اللہ سے دعا کروں اور میری دعا اللہ قبول کر لے، مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی وظیفہ نہیں بتایا کہ یہ وظیفہ کر لو، بلکہ کیا بتایا؟ فرمایا کہ اے سعد، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنا کھانا حلال رکھ، تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ اگر انسان اپنے رزق کے پیمانے ٹھیک کر لے تو کسی کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے دوسرے سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کا یہ وظیفہ بتایا کہ اے سعد، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعا کو اللہ رب العزت قبول فرمائے تو پھر تم اپنے کھانے کو ٹھیک رکھ لو، اپنا کھانا حلال کر لو، تو اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ اب اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقصان سے بھی ہمیں آگاہ کیا کہ اگر کوئی بندہ مومن احتیاط کا مظاہرہ نہیں کرے گا، حلال و حرام کے اندر کوئی فرق نہیں کرے گا، حرام کے ذرائع بھی اس کی نظر میں ویسے ہی ہیں جیسے حلال کے ہیں،
تو پھر اس بات کو سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل کے انداز میں یہ حدیث جو ہے وہ تمثیلی انداز میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک اور حلال چیز کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا کہ جو دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ اس کا دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، بال الجھے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہوئے یا رب کہہ کے دعائیں کر رہا ہے، اللہ اے میرے رب، تو دعائیں کر رہا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ جس آدمی کی ظاہری فقر کے اعتبار سے حالت یہ ہو، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہے تو بظاہر اس کا حال یہ، لیکن اصل حالت یہ ہے کہ جو اس نے پہنا ہے وہ حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے جسم کی بوٹیاں اور اس کے جسم کے اعضاء حرام کی غذا سے پروان چڑھے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایک حرام کا لقمہ انسان کی عبادت کی لذت کو کس طرح لے جاتا ہے، کس طرح ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں بالکل واضح طور پر بتا دیا، فرما دیا کہ تم نے اپنے آپ کو، جو تم نے پہننا ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے، جو تم کھاؤ وہ بھی حلال ہے، جو پیو تم وہ بھی حلال ہے۔ اگر کوئی حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ میں چلا گیا تو اس کے اثرات تمہاری روحانی زندگی پر پڑیں گے، تمہاری روحانی زندگی تباہ ہو جائے گی، عبادت کے اندر لذت ختم ہو جائے گی، 40 دن تک اس کے اثرات جو ہیں انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت پر رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے بھائیوں ہمیشہ رزق حلال کی تلاش اور کوشش میں رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر ہمیں اس کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ ایک اور بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ جتنے حرام کے ذرائع ہیں وہ اپنی جگہ پر کہ چوری ہے، رشوت ہے، ملاوٹ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بظاہر ہم ایک جائز کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس جائز رزق کو بھی اپنی نادانی کی وجہ سے حرام کر دیتے ہیں۔ غلط کہہ دیا، قسم اٹھا لی اور غلط قسم اٹھا لی۔ بعض لوگ سودا بیچنے کے لیے قسم اٹھا دیتے، حالانکہ وہ صحیح تھا، سارا کاروبار اپنی مرضی صحیح جائز طریقے سے کیا تھا، لیکن غلط انداز میں اس جائز کام کو قسموں کے ساتھ، جھوٹی قسموں کے ساتھ سودا بیچ دیا، منافع بھی حاصل کر لیا، منافع جتنا تھا اس سے زیادہ طلب کیا، زیادتی کی۔ جس طرح کہ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ نیکیاں بھی بڑھتی ہیں، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ پھٹی رمضان میں لوگ لگاتے ہیں، یہی 4 دن ہے جی کمائی کے۔ دنیا میں یہ اخلاق نہیں ہے جو ادھر ہمارے ہاں لوگوں کو نظر آتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ دین جو ہے نا یہ صرف ظاہری وضاقتہ ٹھیک ہو اور نماز اور روزہ اور عمرے وغیرہ کیے جائیں تو آدمی دیندار ہوتا ہے۔ یہ یقین جانیے یہ بندے کا اور اللہ کا آپس کا معاملہ ہے، یہ محض ایک نشانی ہے اس کے اچھا ہونے کی، لیکن اس کی حقیقی نشانی کیا ہے کہ بندے کا بندے کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ کیسی ہے۔ تو آدمی اپنے حلال کے رزق اور محنت کو بھی بس اوقات اپنی بے وقوفی سے، اپنی غلط بیانی سے، نجائز منافع کے لالچ میں اس کو حرام کر دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے۔ بندہ مومن سے
یہ اتنا بڑا عیب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا. ایک دفعہ صحابہ کرام نے عرض کی نا کہ اللہ کے رسول کیا یکون المؤمن جبانا؟ قال نعم. حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا مومن جو ہے بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بخیل ہو سکتا ہے. اور یہ فرمایا کہ کیا مومن جو ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں. اور آخر میں یہ پوچھا کہ یکون المؤمن کذابا؟ اے اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، مومن ہو اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا. بندہ یہ جھوٹ اور ایمان آپس میں جمع ہی نہیں ہو سکتے. تو وہ جھوٹ بول کے جھوٹی قسم اٹھا کے گویا کہ اپنا سب کچھ ساری محنت جو ہے وہ برباد کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، رزق حلال کی تلاش اور اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا یہ عبادت ہے. اور میں اور آپ جتنا ہمارے لیے ممکن ہو، خواہ ہم نے فرض کر لیا ہے ہم اصل میں خدا بننا چاہتے ہیں، خدا بننا چاہتے ہیں اپنی اگلی نسلوں کی. اگر ان کے لیے یہ میں نے پیسے اکٹھے نہ کیے تو ان کی تعلیم کیسے دلواؤں گا؟ اگر زیادہ پیسے نہ ہوئے تو ان کو اچھا پہناؤں گا کیسے؟ ان کے لیے گھر کیسے بناؤں گا؟ جائیدادیں اور فیکٹریاں چھوڑ کر کیسے جاؤں گا؟ تو اور زیادہ کماؤں اور زیادہ کماؤں. نہیں جانتا کہ تھوڑا رزق جو ہے اس کے اندر کتنی برکت ہوتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ واقعہ سنا ختم کرنے لگا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ امام بی بی ان کو کہتے ہیں. تو علامہ اقبال کے جو والد محترم تھے شیخ نور محمد، یہ کسی بڑے آدمی کے پاس سلائی وغیرہ کا کام کرنے کے لیے چلے گئے، مزدوری محنت. امام بی بی جو تھی اس دور میں خواتین بڑی محتاط ہوتی تھی. آج کل تو خواتین کے بھی مطالبے اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے، اللہ ماشاء اللہ. تو وہ کسی کے ہاں مزدوری کے لیے گئے تو امام بی بی علامہ اقبال کی والدہ محترمہ وہ فرمانے لگی کہ یہ جو آپ جس شخص کے پاس مزدوری کر رہے ہیں، سلائی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس کا پتہ نہیں اپنا بھی رزق ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. تو وہ کہنے لگے کہ اس کا ٹھیک ہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو چھوڑیں آپ، میں اپنی ڈیوٹی پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہوں. تو علامہ اقبال جو تھے اس وقت اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے، چھوٹی عمر تھی. تو امام بی بی، یہ علامہ اقبال کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ امام بی بی جو تھیں انہوں نے بچے کا دودھ چھڑا دیا. انہوں نے کہا کہ جب تک یہ بات واضح نہ ہو، انہوں نے اپنے زیورات بیچے اور ایک بکری خرید لی. بکری کا دودھ علامہ اقبال کو بچپن میں ماں پلا رہی ہے، اور کہ جب تک یہ بات واضح نہ ہو کہ یہ اس کا خود جہاں آپ کام کرتے ہیں وہ اس شخص کا اپنا رزق جو ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے، تو میں اپنے بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاؤں گی جو خوراک آپ گھر میں لا رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں حرام کی کہیں آمیزش نہ ہو. جو مائیں اس درجے محتاط ہوں، جو والدین اپنی اولاد کو رزق حلال کما کر کھلانے میں اس درجے محتاط ہوں، ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے، اولادیں نیک ہی ہوں گی. یہ ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ گنڈے جو گڈیلا ہو جاتی ہیں نا، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. اچھے والدین کی اولاد اچھی ہی ہوتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں آپ اس لیے مسجد آئے ہوئے ہیں کہ آپ کے والدین نے آپ کی ایسی ہی تربیت کی ہے، آپ کے والدین اچھے تھے. آپ کو دیکھ کر کوئی شخص آپ کے ماں اور باپ کے بارے میں بڑی واضح رائے رکھ سکتا ہے کہ یہ اچھے لوگ تھے، کہ انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ وہ دین کی طرف، لوگوں کی خدمت کی طرف ان کی توجہ ہے. تو امام بی بی نے دودھ نہیں پلایا اس وقت تک علامہ اقبال کو، جب تک یہ بات بالکل واضح نہیں ہو گئی کہ اس شخص کا رزق مشکوک تو نہیں ہے. نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ پھر اللہ رب العزت نے امام بی بی کی گود میں پلنے والا وہ بچہ کس طرح عالم اسلام کا سب سے بڑا مفکر بنا. اور جب والدہ فوت ہوئی تو علامہ اقبال نے وہ مشہور نظم کہی تھی، اس کا ایک شعر اکثر ہمارے ہاں قبروں پر لکھا ہوتا ہے کہ آسمان تیری لحد پہ شبنم افرینی کرے، افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. تو علامہ اقبال نے اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں کہا تھا
ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں خدا بننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جس طرح ہمیں رزق دے رہا ہے ہماری اگلی نسلوں کو بھی دے گا. کیوں حرام ان کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں ہم؟ کیوں غیر محتاط طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ کیوں مشکوک رزق اور اس کے ذرائع کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.